بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک داستان ایک قانون اور بھی ہے، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ قاتل سجاد ہے؟ میں نے پوچھا۔ خدا کے سوا کون بتا سکتا ہے کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ بوڑھے باپ نے رندھیائی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ بھائیوں کے درمیان دشمنی کی وجہ پیدا ہو گئی تھی جو سجاد نے پیدا کی تھی۔ میرے 2 مکان ہیں، ایک یہ حویلی ہے، ایک چھوٹا مکان ہے جس میں میں اور میری بیوی رہتے ہیں، تیسرا مکان بھی ہے جس میں میرا یہ چھوٹا بیٹا رہتا تھا جو قتل ہو گیا ہے۔ یہ بیٹا اتنا برخوردار تھا کہ اس نے مکان خریدا اور میرے نام رجسٹری کروا دی۔ کہتا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں ساری جائیداد آپ کی ہے۔ 2 دکانیں ہیں، دونوں اپنی ہیں۔ شہر کے ساتھ ہی 12-14 بیگ زمین ہے۔ میرا مقتول بیٹا صادق اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنے کے لیے کہتا تھا کہ اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کر دو۔ سجاد نے اتنے زیادہ حصے کا مطالبہ کیا جو میں اسے دینے پر رضامند نہیں تھا۔ اس بات پر دونوں بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ سجاد اس قدر بددیانت اور بدنیت آدمی ہے کہ صادق نے اس کے ٹھیکیداری کے کاروبار میں کچھ رقم لگائی تھی۔ سجاد نے کبھی اپنے چھوٹے بھائی کو منافع کا 1 پیسہ نہیں دیا۔ اب صادق نے اس جھگڑے کے بعد سجاد سے کہا کہ اس نے جو رقم لگائی تھی وہ اسے واپس کر دے۔ سجاد نے پہلے تو ٹال مٹول کی، پھر صاف مکر گیا کہ اس نے رقم لی ہی نہیں تھی۔ صادق کی اپنی دکان بڑی ہی اچھی چلتی تھی۔ اس نے سجاد کے ساتھ اس طرح قطع تعلق کیا کہ 7-8 مہینوں سے بھائیوں کی آپس میں بول چال بند تھی۔ میں نے سجاد کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے میری بے عزتی کر دی۔ میری اور میری بیوی کی دیکھ بھال صادق کرتا تھا۔ ہمارے تمام اخراجات اس نے اپنے سر لے رکھے تھے۔ مجھے جب پتا چلا کہ صادق سجاد کے گھر میں قتل ہو گیا ہے تو مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ میں جب ہوش میں آیا تو میری بیوی اور محلے کے 2 آدمی میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا کہ تھوڑی سی جائیداد کے پیچھے بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بولتے بولتے بوڑھے کی دھاڑیں نکل گئیں اور وہ بڑی زور زور سے کہنے لگا، مجھ سا بدقسمت کون ہوگا؟ اس آخری عمر میں بیٹے نے دھتکار کر نکال دیا۔ اب ایک بیٹا قتل ہو گیا ہے، دوسرا پھانسی چڑھ جائے گا۔ اس سے کچھ اور باتیں پوچھ کر میں نے اسے باہر بھیج دیا اور مقتول کے سسر کو بلا لیا۔ مقتول کا سسر بھی اسی حالت میں میرے پاس آیا جس حالت میں اس کا باپ آیا تھا۔ یہ شخص خوش وضع تھا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ سجاد اور صادق میں جائیداد کا کوئی جھگڑا چل رہا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ سجاد جائیداد پر لمبا ہی ہاتھ مارنا چاہتا تھا۔ کیا ان کے درمیان دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ ایک بھائی دوسرے کو قتل کر دیتا؟ اس نے فوراً جواب نہ دیا۔ پہلے اس نے سر جھکایا، پھر اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ سوچ رہا تھا کہ جو بات اس کے دل میں ہے وہ کہے یا نہ کہے۔ میرا سوال اتنا پیچیدہ تو نہیں کہ آپ چپ ہی ہو گئے ہیں؟ میں نے اسے کہا۔ سوال تو پیچیدہ نہیں ہے، اس نے جواب دیا۔ جواب کچھ پیچیدہ ہے۔ بات ایسی ہے جو زبان پر لاتے بھی شرم آتی ہے۔ اس شرم کو الگ رکھ دیں۔ میں نے کہا، آپ کا داماد قتل ہو گیا ہے۔ جب تک آپ میری رہنمائی نہیں کریں گے میں قاتل کو نہیں پکڑ سکوں گا۔ میں جادوگر نہیں۔ آپ کے دل میں جو بات آئی ہے وہ سوچے سمجھے بغیر مجھے بتا دیں۔ میں ایسا تو نہیں کروں گا کہ آپ راز کی کوئی بات مجھے بتائیں گے تو میں وہ ہر کسی کو سناتا پھروں گا۔ میں آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ اگر مجھے اپنی سفید پوشی کا خیال نہ ہوتا تو سجاد کو میں پہلے قتل کر چکا ہوتا۔ مقتول کے سسر نے کہا۔ ان دونوں بھائیوں کے درمیان صرف جائیداد پر دشمنی نہیں تھی، دشمنی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ سجاد کنجروں جیسا بے غیرت ہے۔ اس نے 3 مرتبہ میری بیٹی یعنی مقتول کی بیوی پر دست درازی کی تھی، اسے تحفے پیش کرتا تھا اور 2-3 مرتبہ اس کے لیے ریشمی کپڑے بھی لایا تھا جو میری بیٹی نے قبول نہیں کیے تھے۔ مجھے میری بیٹی نے بہت بعد میں بتایا تھا کہ سجاد اس پر بری نظر رکھتا ہے اور بڑی بیہودہ حرکتیں کر چکا ہے۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے۔ سجاد کی تیسری بیوی اسے چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے۔ سجاد نے کوئی بہانہ بنا کر میری بیٹی کو اپنے گھر بلایا۔ میری بیٹی نے اپنے خاوند سے پوچھا۔ میرا داماد بڑا ہی شریف اور سیدھا سادہ تھا۔ اس کے دل میں بھائی کی محبت جاگ اٹھی
حالانکہ ایک عرصے سے ان کی آپس میں بول چال بند تھی۔ میرے داماد نے اسے کہا کہ آخر میرا بڑا بھائی ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی تکلیف میں ہو۔ اس طرح میری بیٹی سجاد کے گھر چلی گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ گئی۔ اس نے اپنے خاوند کو بتایا کہ وہ سجاد کے گھر گئی تو سجاد نے اس کے آگے کچھ رقم رکھی، ریشمی کپڑوں کا جوڑا بھی رکھا اور سونے کا ایک ہار بھی اس کے آگے رکھ دیا اور اپنی شیطانی نیت کا اظہار کیا۔ میری بیٹی نے بڑے غصے سے اسے دھتکارا۔ اس نے میری بیٹی کو پکڑ لیا، لیکن وہ بھاگ آئی۔ میں اور صادق سجاد کے پاس گئے تو اس نے ہماری بے عزتی کی اور کہا کہ میری بیٹی جھوٹ بولتی ہے۔ میں یہیں تک جانتا ہوں، مجھے بالکل معلوم نہیں کہ صادق کس طرح رات سجاد کے گھر رہنے کے لیے چلا گیا تھا۔ یہ بہت بڑا انکشاف تھا جو اس شخص نے کیا تھا۔ یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ جھوٹی الزام تراشی نہیں کر رہا، میں نے اپنے انداز سے بہت جرأت کی۔ آخر اسے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو میرے پاس بھیج دے۔ اس کی بیٹی کے آنے تک میں محلے کے 2 معزز آدمیوں کو بلا کر ان سے پوچھتا رہا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ مقتول بہت ہی سیدھا اور شریف انسان تھا۔ سجاد کے متعلق انہوں نے جو بھی بات کی وہ سجاد کے خلاف جاتی تھی۔ ان دونوں نے پختہ شک کا اظہار کیا کہ مقتول کو سجاد نے قتل کیا ہے یا کروایا ہے۔ انہوں نے بھی سجاد کو بددیانت اور بدنیت کہا۔ ایک جوان اور بڑی پرکشش شکل و صورت والی عورت جس نے چادر اوڑھ رکھی تھی اندر آئی اور رو رو کر اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس کے پیچھے پیچھے مقتول کا سسر بھی تھا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہے میری بیٹی، مقتول کی بیوہ۔ میں نے سب کو باہر نکال دیا اور مقتول کی بیوہ کو بٹھا لیا۔ میں نے حسب عادت اس کے ساتھ افسوس اور ہمدردی کی باتیں کی اور دل جوئی بھی کی۔ پھر اس سے پوچھا کہ وہ کیا سمجھتی ہے کہ اس کے خاوند کو کس نے قتل کیا ہوگا۔ اس کے بڑے بھائی کے سوا قاتل اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سسکیاں لیتے ہوئے جواب دیا، دشمنی کیا تھی؟ اس نے دشمنی کی وہی وجوہات بتائیں جو مقتول کا باپ، نمبردار اور مقتول کا سسر مجھے پہلے بتا چکے تھے۔ اس نے یہ نہ کہا کہ سجاد نے اس پر کبھی دست درازی کی تھی، لیکن میرا خیال کچھ اور ہے۔ میں نے کہا، جائیداد کی تقسیم پر بھائیوں میں جھگڑے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اگر سجاد اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنا ہی چاہتا تھا تو کچھ عرصہ پہلے بھی کر سکتا تھا۔ میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ جائیداد کے علاوہ ان کے درمیان کوئی اور دشمنی بھی تھی؟ جی، اس نے سر جھکا لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور دبی دبی آواز میں بولی، سجاد کبھی کا میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اپنے بھائی کی غیر حاضری میں میرے گھر آیا اور مجھے لالچ دینے لگا اور میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی کی تھی۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا، میرا خاوند شریف آدمی تو تھا لیکن بزدل اور بے غیرت نہیں تھا۔ وہ اسی وقت اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بے عزتی کر کے آیا۔ تھوڑے دن ہوئے سجاد نے یہ پیغام بھیجا کہ شہر سے میرے کاروبار کے سلسلے کے مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانا پکانے والا کوئی نہیں۔ اس نے یہ بھی کہلا بھیجا کہ میں بخار سے مر رہا ہوں۔ میرے خاوند کا دل پسیج گیا۔ اس نے مجھے بھیج دیا۔ اس عورت نے وہی بات سنائی جو اس کا باپ مجھے پہلے ہی سنا چکا تھا۔ اس نے نئی بات یہ بتائی کہ 3-4 دن ہوئے سجاد نے محلے کی ایک عورت کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ تم اس بدو آدمی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی، میں تمہارے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا، میں تمہارے ساتھ باقاعدہ نکاح کروں گا، تم میرے بھائی سے طلاق لے لو، میں تمہیں شہزادیوں جیسی عیش کرواؤں گا۔ میں نے اپنے خاوند کو بتایا۔ خاوند نے کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص کے ساتھ میں کیا سلوک کروں۔ مجھے معلوم نہیں کہ دونوں بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہوئی تھی یا نہیں۔ کل صبح کی بات ہے، سجاد ہمارے گھر آیا۔ میرا خاوند ابھی دکان پر نہیں گیا تھا۔ سجاد بڑا ہی بے غیرت اور چالاک آدمی ہے۔ اس نے میرے خاوند کو گلے لگایا، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں جائیداد کا تنازع بھی ختم کر دوں گا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ وہ شہر جا رہا ہے، رات وہیں رہنا پڑے گا۔ گھر میں رقم بڑی زیادہ رکھی ہوئی ہے، اس لیے میں گھر نوکر کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اس نے میرے خاوند سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا خاوند اس کی بات مانے، لیکن میرا خاوند اپنی شرافت سے ایسا مجبور ہوا کہ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ رات اس کے گھر سوئے گا۔ شام کا کھانا کھا کر میرا خاوند سجاد کے گھر چلا گیا۔ سجاد اسے چابی دے گیا تھا۔ صبح اطلاع ملی کہ میرا خاوند قتل ہو گیا ہے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس نے سجاد کو دھمکی دی تھی کہ وہ اسے بدنام کرے گی۔ اس دھمکی کے جواب میں وہ ہنس پڑا تھا، جیسے اسے کسی کا ڈر یا خطرہ نہ ہو۔
اس عورت کے بعد میں نے اس عورت کو بلایا جس کے متعلق اس عورت یعنی مقتول کی بیوی نے بتایا تھا کہ وہ اس کے پاس سجاد کا پیغام لے کر آئی تھی۔ اس عورت نے کوئی پس و پیش نہ کی، کہنے لگی کہ وہ سجاد کا یہ پیغام مقتول کی بیوی تک لے گئی تھی اور بیوہ نے اسے بہت گالیاں دی تھیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سجاد شہر کی 2-3 اور عورتوں کو بھی پیغام بھیجتا رہتا تھا۔ مختصر یہ کہ اس عورت نے بھی ثابت کیا کہ سجاد بدکار آدمی ہے۔ حالات و واقعات اور باتیں سجاد کو مجرم ثابت کر رہی تھیں۔ میں نے خود جب ان قرائن پر غور کیا تو سجاد کے خلاف میرا شک پختہ ہو گیا۔ میرا دھیان سجاد کی پہلی بیوی کی طرف چلا گیا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا کہ طلاق کے اتنے عرصے بعد اس نے یا اس کے خاندان کے کسی آدمی نے سجاد پر یہ وار کیا ہو کہ اس کے بھائی کو قتل کر دیا ہو۔ مقتول کے متعلق مجھے یقین ہو چلا تھا کہ اس کی اپنے بھائی کے سوا کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی۔ ابھی تو مجھے اپنے خفیہ مخبروں سے بہت کچھ معلوم کرنا تھا، لیکن جن لوگوں سے میں پوچھ گچھ کر چکا تھا وہ میرے تجربے کے مطابق قابل اعتماد نظر آتے تھے۔ سجاد کی پہلی بیوی سے مجھے کچھ باتوں کی تصدیق کرنی تھی۔ مجھے یہ بھی احساس تھا کہ پہلی بیوی سجاد کے خلاف جلی بھنی ہوگی، لہٰذا وہ پوری کوشش کرے گی کہ سجاد کو پھنسائے۔ اس کے باوجود میں نے اسے بلا لیا۔ وہ اسی قصبے میں ساتھ والے محلے میں رہتی تھی۔ میرے بلاوے پر وہ اپنے خاوند کے ساتھ آئی۔ طلاق کے بعد اس نے شادی کر لی تھی۔ میں نے اس کے خاوند کو تسلی دلاسا دیا اور اسے بتایا کہ میں نے اسے کیوں بلایا ہے۔ خاوند اسے میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ بالکل گھریلو سی عورت تھی۔ سجاد جیسے 9 دولتیے اور اوچھے آدمی کے گھر یہ فٹ بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ خود نہیں بولتی تھی، مجھے سوال کر کر کے اس سے باتیں پوچھنی پڑیں۔ اس نے بتایا کہ جب گھر میں دکان کی آمدنی آتی تھی تو زندگی بڑے مزے میں گزر رہی تھی۔ دولت نے آ کر گھر میں ایسی بے برکتی پیدا کی کہ سب سے پہلے بجلی اس عورت پر گری اور اسے طلاق مل گئی۔ اس عورت نے بتایا کہ سجاد کی دوستی ایک بڑے خوبصورت اور نوعمر ہندو لڑکے کے ساتھ تھی۔ جب اس کی ٹھیکیداری چل نکلی تو اس گھر میں چھاؤنی والے شہر کی طوائفیں بھی آئیں۔ اس عورت نے جب احتجاج کیا تو سجاد اس کے ساتھ بگڑنے لگا۔ ان کا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوا۔ سجاد نے اسے ایک بار یہاں تک کہہ دیا وہ اسے طلاق دے دے گا، اس لڑکے کی دوستی ترک نہیں کرے گا۔ اس بیوی نے کچھ عرصہ اور برداشت کیا۔ اس کے بھائی اسے اکساتے تھے کہ ایسے بدکار آدمی سے طلاق لے لو، لیکن یہ عورت طلاق سے ڈرتی تھی۔ آخر ایک روز اس عورت نے سجاد سے کہہ دیا کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ سجاد نے کہا کہ اس کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں۔ اس نے یہ الفاظ کہے تھے، مجھے کسی کی بیوی پسند آ گئی تو میں اس کے خاوند کو غائب کروا کے اس کی بیوی سے شادی کر لوں گا۔ تم مجھے نہیں جانتی کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ سجاد کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا یہ اتنا دلیر ہے کہ کسی کو قتل کر دے؟ سچی بات بتاؤں آپ کو، اس نے کہا، سخت بزدل آدمی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری حوصلہ افزائی سے وہ بولی، اس شخص میں نہ مردوں والی دلیری ہے نہ اس میں مردوں والی کوئی بات ہے۔ میں نے اس کے ساتھ جو وقت گزارا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں کہ کیسے گزارا ہے۔ اس کے پاس صرف ایک طاقت ہے اور وہ ہے پیسہ۔ اگر میرے ماں باپ کے پاس اتنا پیسہ ہوتا تو ہم اسے کچہریوں میں ذلیل و خوار کرتے۔ میں اتنے سال اس کی بیوی رہی، بچہ ایک بھی نہ ہوا۔ طلاق کے 1 سال بعد میری دوسری شادی ہوئی، اب میرے 3 بچے ہیں۔ اس عورت سے میں نے اور بھی باتیں پوچھیں لیکن واردات کے متعلق کچھ پتہ نہ چل سکا۔ سجاد کے چال چلن کے متعلق بہت سے اشارے مل گئے۔ ضروری نہیں تھا کہ اس عورت نے سجاد کے متعلق جو باتیں کی تھیں وہ ساری ہی سچی ہوں۔ وہ آخر اس شخص کے ہاتھوں ستائی ہوئی عورت تھی۔ اسے جب میں نے اجازت جانے کی دے دی اور وہ بیٹھک سے نکل گئی تو سجاد اندر آ گیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، آپ ایسے لوگوں کو تفتیش میں شامل کر رہے ہیں جو سب کے سب میرے خلاف ہیں۔ خدا نے مجھے عزت اور پیسہ دے دیا ہے، یہ سب لوگ مجھ سے جلتے ہیں۔ یہ آپ کو غلط باتیں بتائیں گے اور ان کی ہر بات میرے خلاف ہوگی۔ آپ اس مخالفت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ میں نے کہا، اپنے بھائی کو آپ نے خود تو قتل نہیں کیا۔ آپ باہر آرام سے بیٹھیں، ہو سکتا ہے آپ کے انہی مخالفین میں سے مجھے آپ کے بھائی کا قاتل مل جائے۔ اسے باہر بھیج کر میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے کہا کہ سجاد کو اپنے پاس بٹھائے رکھے، اسے پتہ نہ چلنے دے کہ اسے نگرانی میں رکھا جا رہا ہے، لیکن اسے یہاں سے اٹھنے بھی نہ دیا جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل پوسٹ مارٹم رپورٹ لے کر آ گیا۔ لاش پر تیز دھار آلہ چھری یا چاقو کے وہی 3 زخم تھے جو میں نے دیکھے تھے۔
ان میں سے ایک زخم دل تک پہنچ گیا تھا جس سے مقتول کی موت واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے معدے میں گئی ہوئی خوراک سے اور اپنے دیگر طریقوں سے موت کا وقت 12 بجے کے لگ بھگ لکھا تھا۔ میں نے اپنے عملے کو اور سجاد کو ساتھ لیا اور تھانے چلا گیا۔ وہ تھانے جانے پر رضامند نہیں تھا، کہتا تھا کہ بھائی کی لاش لینی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لاش لینے والے یہاں موجود ہیں۔ میں نے اس کے سامنے اس کے باپ اور مقتول کے سسر کو بلا کر کہا کہ وہ مردہ خانے جا کر لاش وصول کر لیں۔ سجاد کو میں نے ساتھ لے لیا، تھانے لے جا کر اسے برآمدے میں بٹھا دیا اور اس پر ایک کانسٹیبل کھڑا کر دیا۔ اپنے دستور کے مطابق میں آدھی رات کے بعد اس سے پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا جب میں گھر سے تھانے آیا اور سجاد کو اپنے کمرے میں بٹھایا۔ وہ شرابی کبابی آدمی تھا۔ تھانے میں میری ہدایت کے مطابق پانی کے سوا اسے کچھ بھی نہیں دیا گیا۔ اس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ سجاد بھائی، میں نے اس سے کہا، میں تم سے کوئی بات بھی پوچھوں گا تو تم کہو گے کہ یہ بات مجھے تمہارے کسی مخالف نے بتائی ہے۔ تم میری یہ تسلی کر دو کہ اپنے بھائی کو تم نے خود قتل نہیں کیا۔ وہ اس طرح اچھل پڑا جیسے میں نے اس کی پیٹھ پر خنجر مار دیا ہو۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ تمہاری یہی حالت ہوگی۔ میں نے اسے کہا، اگر صحیح بات بتا دو تو میں تمہارے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا۔ اس کی زبان چل پڑی۔ وہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر رہا تھا۔ اس نے قسمیں بھی کھائیں اور بہت کچھ کہا۔ مجھے ایسی توقع بالکل نہیں تھی کہ وہ فوراً جرم کا اقبال کر لے گا۔ میں نے اسے اقبال جرم پر بہت اکسایا لیکن وہ انکار کرتا رہا۔ میرے ایک سوال کا جواب دے کر میری تسلی کر دو اور چھٹی کرو۔ میں نے اسے کہا، کئی مہینوں سے چھوٹے بھائی کے ساتھ تمہاری بول چال بند تھی۔ صرف کل تمہیں کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ اپنے بھائی کو تم نے کہا کہ وہ رات کو تمہارے گھر سوئے؟ ملک صاحب، اس نے جھنجھلا کر کہا، میں ابھی معلوم نہیں کتنی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ رات کو میں یہاں تھا ہی نہیں۔ میں کل 12 بجے کے بعد چھاؤنی چلا گیا تھا اور میں آج صبح واپس آیا ہوں۔ میرا بھائی رات کو قتل ہوا ہے۔ اسے گھر میں سلانے کی وجہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ گھر میں رقم زیادہ تھی، میں نوکر پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اس سے پہلے کبھی گھر میں اتنی رقم نہیں آئی تھی؟ رقم تو اس سے بھی زیادہ آتی رہی ہے، اس نے جواب دیا، اور میں بعض راتیں باہر بھی رہا ہوں، لیکن میری بیوی گھر میں ہی ہوتی تھی اور وہ اپنے بھائی کو بھی بلا لیا کرتی تھی۔ کیا یہ صحیح ہے کہ تم نے مقتول کی بیوی پر کئی بار دست درازی کی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں نے کہا، یہ سوچ کر جھوٹ بولنا کہ میں تمہارے متعلق ان لوگوں سے سب کچھ پوچھ چکا ہوں جن کے ساتھ تمہارا بڑا گہرا تعلق ہے۔ تم نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہارے گھر میں اس عورت کو بھی بلایا تھا جو تمہارے پیغام مقتول کی بیوی تک لے کر جاتی اور لاتی تھی۔ کیا تمہیں اچھا لگے گا کہ میں اس ہندو لڑکے کو یہاں بلاؤں جس کے ساتھ تمہارا گہرا دوستانہ رہا ہے؟ میں ایسے 2-3 لڑکے اور بھی بلا سکتا ہوں۔ ملک صاحب، اس نے روتی ہوئی آواز میں کہا، خدا کے لیے مجھ پر یہ ظلم نہ کریں۔ میں نے اپنے بھائی کو قتل نہیں کیا اور قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی نہیں۔ مقتول کی بیوی خود میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی، لیکن میں اسے اپنے چھوٹے بھائی کی بیوی سمجھتے ہوئے اپنی بہن سمجھتا تھا۔ میں اپنی شرافت کا کوئی ثبوت پیش نہیں کروں گا۔ اگر میں کسی عورت کے ذریعے کسی کو پیغام بھیجتا رہا ہوں یا میری دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو یہ کوئی ثبوت نہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا ہے۔ میں نے اس کے سامنے وہ تمام باتیں رکھی جو مجھے مختلف لوگوں سے معلوم ہوئی تھیں، لیکن کسی بات کو اس نے ذرا سا تسلیم کیا اور کسی بات سے اس نے بالکل ہی انکار کر دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ اپنی پہلی بیوی کے کہنے کے مطابق وہ بزدل آدمی تھا۔ ایک بار تو وہ بچوں کی طرح رو پڑا۔ میں بار بار یہی کہتا رہا کہ اپنے بھائی کے قاتل تم ہو۔ اگر تم بے گناہ ہو تو مجھے یہ بتا دو کہ تمہارے بھائی کا دشمن کون تھا جس نے اسے قتل کر دیا؟ میں نے پوچھا۔ میرا کاروبار اس سے الگ تھا، سجاد نے جواب دیا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اس نے کس کے ساتھ اتنی گہری دشمنی رکھی ہوئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے نئی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے دشمنوں کو تلاش کروں یا اپنی جان بچاؤں، اور آپ میری یہ بات غالباً تسلیم بھی نہیں کر رہے کہ میں واردات کی رات یہاں تھا ہی نہیں۔ صبح کے 4 بج رہے تھے اور یہ شخص اب بات بات پر بچوں کی طرح رو پڑتا تھا۔ تھانے دار اگر آنسوؤں سے متاثر ہو جائیں تو وہ کسی بھی مجرم کو نہ پکڑ سکیں۔ میں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ آدمی مضبوط دل گردے والا نہیں لیکن ڈھیٹ ہڈی کا آدمی ہے۔ میں نے سوچا کہ مجھے یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ اس نے واقعی رات شہر میں گزاری تھی۔
ایک ریل گاڑی 5:45 بجے گزرتی تھی جو شہر کی طرف جاتی تھی۔ میں نے سجاد کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ میرے ساتھ شہر چلے۔ میں اسے 5:45 بجے والی گاڑی سے شہر لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے کہا کہ جہاں جہاں وہ گیا تھا وہاں مجھے لے چلے۔ وہ مجھے ایک فوجی دفتر میں لے گیا جہاں سے اسے ٹھیکے ملتے اور وہ مال سپلائی کرتا تھا۔ دفتر ابھی ابھی کھلے تھے، وہاں سے یہ پتا چلا کہ سجاد وہیں گیا تھا۔ میں نے یقین نہ کیا، 2 کلرک تھے اور ایک سپرنٹینڈنٹ۔ میں نے ان لوگوں پر اس لیے یقین نہ کیا کہ سجاد کا بلکہ ہر ایک ٹھیکیدار اور سپلائر کا کاروبار رشوت پر چل رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ انہیں سجاد سے رشوت ملتی ہے۔ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ سجاد ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل کے ساتھ آیا ہے تو انہیں شک ہوا کہ سجاد کسی چکر میں پھنس رہا ہے، لہٰذا اسے بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اس دفتر میں آیا تھا۔ باہر آ کر میں نے سجاد سے پوچھا کہ وہ رات کہاں ٹھہرا تھا۔ وہ خاموش رہا۔ تم کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوگے؟ میں نے کہا مجھے اس ہوٹل میں لے چلو۔ وہ پھر بھی چپ رہا، پھر احمقوں کی طرح ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی مجھے اتنی بری لگی کہ اگر وہ تھانے میں ہوتا تو معلوم نہیں میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ ہم باہر سڑک پر کھڑے تھے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ وہ مجھے اس ہوٹل میں لے چلے۔ دراصل میں کسی ہوٹل میں نہیں ٹھہرا تھا۔ اس نے دبی دبی سی آواز میں کہا، پھر کہاں ٹھہرے تھے؟ جانے دو ملک صاحب۔ اس نے عجیب سی بے تکلفی سے کہا، آپ مان لیں کہ میں نے بھائی کو قتل نہیں کیا، میں آپ کی نقد خدمت کروں گا، آپ جو حکم کریں گے پیش کروں گا، تم اپنے آپ کو پیش کر دو۔ میں نے کہا میں نے تمہاری عزت افزائی کی ہے کہ ہتھ کڑی ساتھ نہیں لایا، میں یہاں کے کسی بھی تھانے سے ہتھ کڑی لے سکتا ہوں، ہتھ کڑی لگا کر سارے شہر میں گھماؤں گا۔ صاف کہہ دو کہ تم نے رات یہاں نہیں بلکہ اپنے گھر میں گزاری تھی۔ میں نے رات ایک طوائف کے پاس گزاری تھی۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ میں نے کہا۔ وہ ایک تانگے پر مجھے طوائفوں کے بازار میں لے گیا۔ بازار سے گزار کر وہ ایک بڑے اچھے مکان میں داخل ہوا اور دوسری منزل پر جا پہنچا۔ میں اس گھر کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ ایک اونچے درجے کی طوائف کا گھر ہے۔ ہم جس کمرے میں داخل ہوئے وہاں 2 آدمی فرشی دری پر لیٹے ہوئے تھے۔ پولیس کو دیکھ کر وہ اچھل پڑے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنی بائی کو بلا لاؤ۔ پتہ چلا کہ وہ دوسرے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ میرے کہنے پر اسے جگا لائے۔ وہ بڑی خوبصورت اور جوان طوائف تھی۔ ایک تھانے دار اور ایک کانسٹیبل کو دیکھ کر جو خوف اس پر طاری تھا وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ میری خاطر تواضع کے لیے اس نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ فلاں فلاں چیز لے آؤ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ میں نے طوائف سے کہا میں جو کچھ معلوم کرنے آیا ہوں وہ مجھے بتاؤ، پھر میں فوراً چلا جاؤں گا۔ اس نے مجھے بیٹھنے کو کہا لیکن میں کھڑا رہا۔ میں نے سجاد کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا اسے جانتی ہو؟ طوائف نے سجاد کو بڑے غور سے دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر اس کی نظریں سجاد کے پاؤں سے اس کے سر پر چلی گئیں۔ صورت جانی پہچانی لگتی ہے، طوائف نے کہا، شاید کبھی یہاں آیا ہو۔ سجاد کچھ بولنے لگا تھا، میں نے اسے روک دیا اور طوائف سے پوچھا کیا یہ شخص کل رات تمہارے ہاں ٹھہرا تھا؟ ٹھہرا تھا؟ طوائف نے حیران ہو کر کہا کل رات تو یہ یہاں آیا ہی نہیں تھا، آپ کہتے ہیں ٹھہرا تھا؟ تم جھوٹ بولتی ہو، سجاد نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، میں شام کے بعد یہاں آیا تھا اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں یہاں سے کس وقت گیا تھا۔ طوائف کا ایک آدمی ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور التجا کے لہجے میں بولا، حضور والا، یہ ہمارے کسی دشمن کا بھیجا ہوا آدمی ہے یا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم کل رات کی بات کس طرح بھول سکتے ہیں؟ یہاں لوگوں کا ہجوم تو نہیں آتا، یہاں گنتی کے وہ آدمی آتے ہیں جن کی جیبیں نوٹوں سے بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ اس شخص کی شکل دیکھو، اس جیسے آدمی ہماری بائی کی دہلیز پر قدم رکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتے۔ کل رات جو لوگ یہاں آئے تھے ان میں سے ہر ایک کا نام بتا سکتا ہوں۔ سجاد انہیں گالیاں دے رہا تھا، چیختا اور چلاتا تھا، لیکن طوائف اور اس کے آدمی یہی کہے جا رہے تھے کہ یہ آدمی ان کے ہاں نہیں آیا۔ میں سجاد کو وہاں سے باہر لے آیا۔ اس نے ادھم برپا کر رکھا تھا۔ میں نے اسے چپ کرانے کے لیے کہا کہ میں اسے ہتھ کڑی لگا دوں گا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ میں سجاد اور کانسٹیبل کو ساتھ لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ سجاد میرے پیچھے پڑ گیا کہ کھانے کا آرڈر وہ دے گا۔ میں نے اسے منع کر کے سیدھا سادہ کھانا منگوا لیا۔ کھانے کے دوران اس نے ایک انکشاف کیا۔ ملک صاحب، اس نے کہا، بات دراصل یہ ہوئی تھی کہ میں رات اس طوائف کے ہاں آیا تھا، 4-5 اور آدمی بھی تھے، مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون کون تھے۔
ہم سب اس طوائف کے ناچ کے تماشائی تھے۔ ناچ کے دوران شراب چلتی رہی۔ میں نے طوائف کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں رات یہیں گزاروں گا۔ میں زیادہ پی گیا تھا۔ میں جب ہوش میں آیا تو میں رانی باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ مجھے بالکل یاد نہیں کہ میں طوائف کے گھر سے کس طرح نکلا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے بہت پی لی تھی۔ شاید میں نے اودھم برپا کیا ہوگا اور طوائف کے آدمیوں نے مجھے اٹھا کر باہر پھینک دیا ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہیں گر پڑا تھا یا نشے کی حالت میں ہی شہر میں گھومتا پھرتا رہا، اور ہوش اس وقت آئی جب میں شہر کے اس باغ میں لڑکھڑاتا ہوا چل رہا تھا۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 4 بج چکے تھے۔ مجھ میں اب اتنا دم نہیں تھا کہ میں طوائف کے گھر جاتا۔ صبح 4:30 بجے کے بعد پہلی لاری نکلتی ہے۔ میں لاریوں کے اڈے پر چلا گیا۔ پہلی لاری تیار تھی۔ میں اس میں بیٹھ گیا اور اپنے گھر پہنچا۔ اگر آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں تو میں اس طوائف کو کچھ دے دلا کر کہلوا لوں گا کہ میں نے رات اس کے ہاں گزاری تھی۔ تمہیں مہلت دینا ایسے ہی ہے جیسے میں نے تھانے داری اتار کر طوائف کے کوٹھے پر پھینک دی ہو۔ میں نے کہا، لاری کی سواریوں میں سے کوئی آدمی مجھ سے ملوا دو جو یہ کہے کہ تم اس لاری سے گئے تھے۔ مجھے اس لاری میں بڑی مشکل سے جگہ ملی تھی، سجاد نے کہا۔ اپنے شہر میں اترنے والا میں اکیلا تھا، باقی سب سواریاں آگے کی تھیں۔ طوائف اور اس کے آدمیوں کا یہ کہنا کہ یہ شخص ان کے ہاں نہیں آیا مشکوک سا بیان تھا۔ میں ان لوگوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے۔ انگریزوں کے دور میں تو یہ عصمت فروش پولیس کے سائے سے بھی بدکتے تھے۔ اکثر کیسوں میں جرائم پیشہ لوگ یہی کہا کرتے تھے کہ واردات کے وقت وہ فلاں طوائف کے کوٹھے پر تھے۔ ہم مان لیتے تھے کہ وہ شخص واقعی طوائف کے کوٹھے پر گیا ہوگا، لیکن کوئی طوائف اور اس کا کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہتا تھا کہ ہاں یہ شخص ان کے ہاں آیا تھا۔ یہ لوگ اپنے مستقل گاہکوں کو بھی اسی طرح دھوکہ دیا کرتے تھے۔ میں سجاد کو ریل گاڑی سے اپنے تھانے لے آیا۔ میں نے اس طرف توجہ نہ دی کہ طوائف نے سجاد کے متعلق جھوٹ بولا ہوگا، لیکن اس شخص کے خلاف دوسری شہادت خاصی زیادہ تھی۔ مجھے اس کے ثبوت کی ضرورت تھی۔ میں نے اسے اپنے ایک خاص اختیار کے تحت حوالات میں بند کر دیا۔ اب مجھے مخبروں سے رپورٹیں لینا تھی۔ شام کے وقت ہیڈ کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ سجاد میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے حوالات سے نکلوا کر اور ہتھکڑی لگوا کر اپنے کمرے میں بلا لیا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری یا میرے بھائی کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں؟ اس نے کہا، مجھے ایسا کوئی دشمن نظر نہیں آیا تھا۔ میں ایک آدمی کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ واردات اس شخص نے کروائی ہو۔ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ یہ شخص اب کیوں یاد آیا؟ میں نے پوچھا۔ انسان اپنے دوستوں اور دشمنوں کو نہیں بھول سکتا ملک صاحب، اس نے کھسیانہ سا ہو کر کہا۔ بات یہ ہے کہ میں نے جس طرح طوائف کا نام سوچ سوچ کر لیا تھا، اسی طرح اس شخص کا نام لیتے ہوئے بھی میں جھجک سی محسوس کرتا ہوں۔ اس نے قصبے سے 4-4.5 میل دور کے ایک گاؤں کا نام لے کر کہا، وہاں ابرار حسین نام کا ایک آدمی ہے جو وہاں کا مالدار زمیندار ہے۔ جوان آدمی ہے، میری بیوی ختیجہ اس کے پاس ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں ختیجہ کو واپس گھر لانا ہی نہیں چاہتا۔ مجھے اس طرح پتا چلا کہ ایک روز ایک دیہاتی آدمی میرے پاس آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ ابرار حسین اور ختیجہ نے کہا ہے کہ طلاق نامہ بھیج دو۔ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ ختیجہ ابرار حسین کے پاس ہے۔ میں نے طلاق نامہ دینے سے انکار کر دیا۔ 3-4 روز بعد یہ آدمی پھر آیا۔ اس نے کہا کہ طلاق نامہ نہیں دو گے تو ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ ہمیں طلاق نامے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابرار حسین اور ختیجہ مجھے قتل کروا دیں گے۔ میں نے اس کی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ تمہاری بیوی فلاں آدمی کے پاس ہے تو تم نے تھانے میں اطلاع کیوں نہیں دی؟ میں نے پوچھا۔ اور دوسری بات یہ کہ تمہیں اپنی بیوی اور اس کے آشنا کی طرف سے دھمکی ملی تو بھی تم نے تھانے میں رپورٹ کیوں نہ دی؟ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسی بیوی کو اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے جواب دیا، اگر میں تھانے میں رپورٹ کرواتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ختیجہ کو میں اپنے گھر لے آتا۔ میں اسے اپنے گھر میں نہیں لانا چاہتا تھا۔ لیکن ملک صاحب، یہاں سوال یہ نہیں کہ میں نے پولیس کو رپورٹ کیوں نہیں دی۔ میں نے آپ کو اپنا ایک دشمن بتایا ہے۔ میرا خیال یہ بھی ہے کہ رات کو ابرار حسین اور ختیجہ کے آدمی مجھے قتل کرنے آئے، لیکن میری جگہ میرا بھائی سویا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی میں میرے دھوکے میں میرے بھائی کو قتل کر گئے۔ ختیجہ نے انہیں بتایا ہوگا کہ باہر کے دروازے کی چٹخنی اور زنجیر کھل جاتی ہے۔ ختیجہ نے ہی انہیں بتایا ہوگا
کہ میں کس کمرے میں سویا کرتا ہوں۔ سجاد کی اس بات میں کچھ وزن تو نظر آیا۔ اگر سجاد نے جھوٹ بولا تھا تو بھی میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں ابرار حسین اور ختیجہ کو شامل تفتیش کروں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے 3 مخبروں سے اس واردات کے متعلق رپورٹیں لے لی تھیں۔ سب نے سجاد کو بے اعتبار اور برا آدمی کہا اور مقتول کی سادگی اور شرافت کی تعریف کی۔